السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، چاند گرہن، سورج گرہن، اس حوالے سے کثرت کے ساتھ سوالات بھی آتے ہیں اور اس حوالے سے عجیب و غریب قسم کے نظریات بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن حدیث کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، بیٹے دنیا سے جائیں، انسان پر کیا بیتتی ہے شاید اس صدمے کو الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ اور اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا آج تو سورج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدمے میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اتنے شدید صدمے کے باوجود صحابہ اکرام کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور کیا فرمایا، یا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرہن لگنے کا تعلق کسی کی زندگی اور کسی کی موت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حاملہ عورت جو ہے وہ لیٹے نہیں، چلتی پھرتی رہے، اس کا شوہر کوئی کام نہ کرے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں، یہ ساری کی ساری باتیں بالکل فضول بیکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقاعدہ صلاۃ الکسوف ادا فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر باقاعدہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ہاتھ پاؤں توڑ کر بندہ بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، حاملہ عورت لیٹے نہیں، سرہانے چھری رکھ لے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی گھومتا پھرتا رہے، وہ بھی گھومتی پھرتی رہے، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ما لا یطاق ہے۔ مطلب یہ کہ حاملہ عورت بیچاری، اس کے لیے تو اس مرحلے پر بہت زیادہ اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کی پابندیاں دراصل غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہیں۔ دین میں ان چیزوں کا قطعی طور پر کوئی تصور نہیں ہے، لہذا جب بھی سورج گرہن چاند گرہن لگے، حاملہ عورت کے لیے کوئی مخصوص حکم نہیں ہے۔ ہاں، عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، اگر انہیں توفیق ہو تو وہ نماز کسوف ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ رب کائنات جو سورج کو گہنا سکتے ہیں تو ہم جیسے کمزور انسان اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔